متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور پہلی آیت۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے۔ آیت نمبر 2۔ اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ نمبر 3۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا۔ آیت نمبر 4۔ اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ بس وہ چلے گئے۔ آیت نمبر 5۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا۔ آیت نمبر 6۔ اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے۔ آیت نمبر 7۔ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ آیت نمبر 8۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھڑوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ آیت نمبر 9۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ آیت نمبر 10۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ آیت نمبر 11۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے۔ آیت نمبر 12۔ کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ آیت نمبر 13۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ آیت نمبر 14۔ جو تیرا ہے اٹھا لے چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ آیت نمبر 15۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں، یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ آیت نمبر 16۔ اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ آیت نمبر 17۔ اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا۔ آیت نمبر 18۔ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ آیت نمبر 19۔ اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 20۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ آیت نمبر 21۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ آیت نمبر 22۔ یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا
میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 24۔ اور جب 10ویں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے۔ آیت نمبر 25۔ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ آیت نمبر 26۔ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ آیت نمبر 27۔ اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ آیت نمبر 28۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے لیے فدیہ میں دے۔ 30۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ آیت نمبر 30۔ اور دیکھو، دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ آیت نمبر 32۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ آیت نمبر 33۔ انہوں نے اس سے کہا کہ خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ آیت نمبر 34۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔